بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ 10 کتاب فقہ الحوض میں سے باب الطہارت درس نمبر 21 ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں جو ہے استنجاء اور استبراء کے حوالے سے تھا۔ ابھی آ رہا ہے بیت الخلاء کے واجبات، اس عنوان سے۔ جب آپ بیت الخلاء جائیں گے، واش روم جائیں گے، تو آپ کے جو ہے کیسے جائیں گے، وہاں کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ تو شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں وجبت، واجب ہے آپ لازم میں فی الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں خود کو خالی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں واجب ہے بیٹھنے کا آداب طریقہ یہ ہے اللہ تستقبل القبلہ تھا۔ جہاں بھی آپ واش روم میں بیٹھیں گے تو حکم یہ ہے کہ واجب ہے آپ پر کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں۔ اس کے دوسرے الفاظ میں یہ کہ اگر کوئی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے تو کیا وہ نے حرام کیا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کے واش روم کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، صاحب کو گناہ آئے گا۔ شاہ نے فرمایا واجب ہے بیت الخلاء میں لا تستقبل، اللہ یہ کہ آپ رخ نہ کریں قبلے کی طرف، قبلے کی طرف رخ نہ کرنا واجب، تو اگر کسی نے کیا تو حرام کا ارتکاب ہو گیا۔ ولا تستدبرها، اور استدبار پیٹھ کے معنی میں، اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں، قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرنا جب آپ واش روم کے لیے بیٹھے ہو۔ یہ دونوں عمل جو ہے حرام ہے۔ اگر آپ نے ارتکاب کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، پیٹ کر کے واش روم بیٹھا، تو یہ گناہ حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں مومنین جو ہے جو بھی گھر بناتے ہیں مسلمان ہونے کے لحاظ سے قبلے کا احترام ہے اسلام میں، تو ہمیشہ خیال رکھے اپنے باتھ روم ہمیشہ شمال جنوب میں بنائیں، اس کا رخ جو ہے انسان واش روم پہ بیٹھے تو آپ کا چہرہ شمال یا جنوب ہو، مشرق مغرب نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ مشرق طرف رخ کریں گے تو مغرب طرف پیٹ ہو جائے گا، مغرب طرف رخ کریں گے تو مشرق طرف پیٹ ہو جائے گا، اور یہ دونوں طرف جو ہے درست جائز نہیں ہے۔ قبلے کی طرف پیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور رخ کرنا بھی جائز نہیں، دونوں حرام ہے۔ اس طرح رخ نہ کرنا واجب ہے، اس حکم کو ہم صحیح ذہن میں رکھیں۔ اور گھروں میں جب نئے گھر بناتے ہیں اس میں بھی اسی ترتیب سے ہم مسلمان اپنے گھر کو اس طرح بنائیں، تاکہ جو ورنہ روزانہ سارے گھر والے گناہ گار ہوں گے، ایک واجب کو چھوڑ رہیں گے اور ایک حرام کا ارتکاب کرتا رہے گا، تو پھر جو ہے آپ کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں گناہ ہی گناہ آتا رہے گا کہ آپ نے روزانہ آپ جو ہے کئی دفعہ آپ کے گھر میں ہر فرد کی طرف سے کئی دفعہ جو ہے قبلے کی بے حرمتی ہوتا رہا، اور جو ہے کعبے کی بے حرمتی ہوتا رہا، پلس جو ہے یہاں پر اللہ کے ایک واجب حکم کی ہم نے نافرمانی کرتا رہا۔ اس وجہ سے جو ہے اس چیز کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے، گھروں کو بھی ایسے حساب سے بنائیں کہ آپ کے قبلے کی طرف جو ہے رخ یا پیٹھ نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَلَّا تَقْضِيَ الْحَاجَةَ، دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تقضی الحاجت، یہ کہ آپ قضاء حاجت نہ کریں، قضاء حاجت کرنا حرام ہے۔ فی الماء، پانی میں، جارین کانا، وہ پانی چل رہا ہو، او راکدن، یا رکا ہوا ہو، رکا ہوا پانی ہے یا چلنے والا پانی، نہر کا پانی ہے، تالاب کا پانی، جہاں رکا ہوا ہے اس میں جو ہے بیت الخلاء واش روم کرنا جو ہے اس میں چھوٹا بڑا پیشاب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جیسے لا تقضی الحاجت، قضاء حاجت نہیں کرو، نہیں ہے کرنا حرام ہے۔ اب وہ پانی میں، پھر میں پانی میں جاری ہو پانی یا رکا ہوا، الا فی البحر، مگر جب آپ سمندری سفر کر رہے ہیں تو پھر کبھی مہنوں ہوتے ہیں تو وہاں پر مجبوری ہے، سوائے سمندر کے، فإنہ ضرورتاً، کیونکہ سمندر میں چونکہ آپ باہر تو آ ہی نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ ضرورت ہے، نہیں مجبوری ہے۔ سمندر میں مجبوری ہے، کشتی میں جب سوار کر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر مجبوری ہے، ورنہ عام حالتوں میں پانی کو ہر صورت میں پاک رہنا ہے۔ تو پانی کے بارے میں ابھی شاست کا خاص تاکیدی حکم آخر میں آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے واش روم پانی میں خواہ جاری ہو خواہ رکا ہو، اس میں واش روم کرنا، چھوٹا بڑا پیشاب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، سوائے سمندر کے، جہاں سمندری سفر کر رہا تو وہ مجبوری کی وجہ سے جائز ہے۔ وَأَن تَسْتُرَ الْعَوْرَةَ، اور جب واش روم بیٹھا ہوا تو چھپائیں، پردہ کریں، اپنے مقام پردے کو چھپائیں لوگوں سے، ایسی جگہ پر نہ دے بیٹھیں واش روم کے لیے جہاں لوگ آپ کو دیکھتا ہو، فرماتے ہیں کوشش کریں کہ چھپائیں مقام پردے کو لوگوں سے، یہ بھی واجب ہے، پردہ کریں لوگوں سے مقام واش روم جب بیٹھے ہوتا ہے، تستر، یہ کہ چھپائیں مقام پردے کو، شرمگاہ کو، من الناس، لوگوں سے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اس میں تین چیزیں جو ہے واجب اور لازم قرار دیں، یہ بیت الخلاء کے واجبات۔ سنتیں اب آگے